نم کا نومت العروس، پہلی رات اس کو عروس کا نام دینا تو یہ گویا اس کی شادی ہے کہ محبوب سے لقاء ہو رہی ہے۔ ارے عشق والوں کی اس سے بڑی شادی کیا ہوگی کہ دیدار مصطفیٰ نصیب ہوا۔ پہلی رات کی دلہن والی بات تو خالص من گھڑت کہانی ہے۔ حدیث میں پہلی رات کا ذکر نہیں، نہ ہی نئی نویلی دلہن کا ذکر ہے۔ عروس کے لفظ سے عرس کا لفظ نکلا، یہ وجہ ہے کہ اولیاء عروس شادی کو کہتے ہیں، عروسہ اور عرس شادی کو کہتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اولیاء ہماری موت ہوتی ہے، اولیاء کی شادی ہوتی ہے۔ حدیث میں تو عروس کا لفظ ہے، عرس کا تو لفظ نہیں ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی عرس کا تصور نہیں دیا، نہ ہی صحابہ نہ ہی تابعین کے ہاں عرس نام کی کوئی چیز موجود تھی۔ اہل بدعت کا ہمیشہ سے یہی وتیرہ رہا، یہی خصلت رہی کہ وہ کتاب و سنت سے بس اپنے باطل عقائد ثابت کرنے کی حد تک تعلق رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 86 پر طاہر القادری صاحب کی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ صرف ایک سوال اور قبر میں ہر میت کو دیدار رسول کے حوالے سے قادری صاحب کے خیالات کا ہم دلائل کے ساتھ جائزہ لے چکے ہیں۔ آگے قادری صاحب نے عرس ثابت کرنے اور قبروں میں مدفون ان چند افراد کے کمالات اور ان کی مشکل کشائی ثابت کرنے اور قبر پرستی کو فروغ دینے کے چکر میں کیا کچھ کہا، ذرا سنیے قادری صاحب کو۔ منکر اور نکیر جب وہ حضور کو پہچان لے گا تو وہ کہیں گے امام ترمذی حوالہ لکھ لیں، ترمذی کتاب الجنائز باب ما جاء فی عذاب القبر، باب ما جاء فی عذاب القبر، تو وہ ان کو کہا جائے گا کہ نم کا نومت العروس، سو جا پہلی رات کی دلہن کی طرح۔ اس حدیث کو لے کر قادری صاحب نے جو خیالات پیش کیے، ان کا جواب عرض کرنے سے پہلے ضروری محسوس کرتا ہوں کہ حدیث کا یہ حصہ مکمل آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ یہ حقیقت ہے کہ اہل بدعت کا ہمیشہ سے یہی وتیرہ رہا، یہی خصلت رہی کہ وہ کتاب و سنت سے بس اپنے باطل عقائد ثابت کرنے کی حد تک تعلق رکھتے ہیں، اتنا ہی ماجرا پیش کرتے ہیں جتنا ان کے لیے مفید ہوتا ہے، اور جو ان کے فاسد عقائد کے خلاف ہو اسے ایسے نظر انداز کر دیتے ہیں جیسے نعوذ باللہ ان کا وجود ہی نہیں، یا گویا وہ کتاب و سنت کا حصہ ہی نہیں۔ اب دیکھیے سنن ترمذی کی حدیث نمبر 1071، اس کے الفاظ ہیں کہ فرشتے صحیح جواب دینے والی میت سے کہتے ہیں نم کنومۃ العروس الذی لا یوخذہ الا احب اہلہ الی حتی یبعث اللہ من مضجعہ ذلک۔ حدیث کی ان الفاظ کا ترجمہ، ان کی نامور شخصیت جامع حجویریہ کے شیخ الحدیث، ان کے مفتی و مولانا محمد صدیق ہزاروی کے قلم سے براہدہ فرمائیں، لکھتے ہیں دلہن کی طرح سو جاؤ جس کو گھر والوں میں سے محبوب ترین شخص ہی اٹھاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کی خوابگاہ سے اٹھائے گا۔ دیکھنے حدیث بالکل چڑھتے ہوئے سورج کی طرح واضح ہے کہ جب دونوں فرشتے اسے سو جانے کا کہیں گے تو وہ قیامت تک سویا ہی رہے گا۔ اٹھے گا کب؟ حدیث میں ہے کہ جب اسے اللہ اس کی خوابگاہ سے اٹھائے گا، اور اللہ کب اٹھائے گا؟ کتاب و سنت سے واضح ہے کہ قیامت کے دن ہی اٹھایا جائے گا۔ تو واضح ہو گیا کہ یہ قیامت تک میت ہی رہے گا، اٹھے گا نہیں، سویا رہے گا۔ لیکن قادری صاحب نے حدیث کے یہ الفاظ بیان ہی نہیں کیے اور دلہن دلہے کی کہانی سنا کر نکل لیے۔ اللہ ہی ان کے مکر و فریب سے عوام کے ایمان کو محفوظ رکھے۔ یہ ہیں وہ لوگ جو کتاب و سنت سے بس مطلب کی حد تک اپنا تعلق رکھتے ہیں۔ مزید سنیے قادری صاحب کیا فرماتے ہیں۔ بعض اہل علم، میں تو اہل علم ہی کہوں گا کہ ہمارا منصب کا تقاضا یہی ہے، بعض اہل علم سمجھتے ہیں کہ دیکھا حدیث میں آ گیا
کہ جب وہ پہچان لے گا تو اس کو کہہ دیا جائے گا اب سو جا۔ تو اہل اللہ قبر میں اولیاء اور صالحین سوال جواب سے فارغ ہو کر وہ تو سو گئے، آپ کن کو پکارنے جاتے ہیں وہ تو سو گئے، اب سوئے ہوئے کو کیا خبر کہ کون آیا ہے میری قبر پر۔ یہ ایک استدلال کیا جاتا ہے، آپ جا کے توسل کرتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ زائرین کو پہچانیں گے، سلام سنیں گے، جواب دیں گے، اور آپ توسل کریں گے تو اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے۔ تو بعض ذہنوں میں سوال آیا اور یہ اعتراض کیا گیا کہ حدیث کے لفظ ہیں نم کا نومت العروس، نم سو جا، تو وہ تو اب سو گئے، تو سوئے ہوئے کو کیا خبر کہ میرے پاس کون آیا ہے۔ پیارے بھائیو، اللہ کے لیے توحید کو سمجھو اور اسے دل و جان سے قبول کرو، تھام لو، یہ کوئی اعتراض نہیں۔ اللہ کی قسم یہ سب کچھ قرآن مجید کی آیات بینات سے ثابت ہے۔ سورۃ مومنون میں پہلے اللہ نے انسان کی پیدائش کے مراحل بیان کیے، پھر فرمایا آیت نمبر 15 اور 16 کو سنیے، ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر یقیناً اس کے بعد تم ضرور مرنے والے ہو، پھر بے شک تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ جی ہاں، بے شک مرنے کے بعد کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں قبر کے اندر عذاب اور جزا اس کا ذکر ثابت ہے، عذاب قبر بھی ثابت ہے، راحت قبر بھی ثابت ہے، لیکن یہ سب کچھ آخرت کا معاملہ ہے، برزخ کا معاملہ ہے۔ دنیاوی اعتبار سے قرآن کے نزدیک اور صحیح احادیث کے نزدیک یہ میت ہی ہے جسے دنیا کی زندگی کا کوئی شعور نہیں۔ جیسے سورۃ النحل آیت نمبر 20 اور 21 میں مالک فرماتا ہے والذین یدعون من دون اللہ لا يخلقون شیئا وهم یخلقون، اور وہ لوگ جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کچھ بھی پیدا نہیں کرتے اور وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں اور وہ نہیں جانتے کب اٹھائے جائیں گے۔ ذرا غور تو کیجئے قرآن حکیم کے ان الفاظ پر، اموات یہ مردوں کو ہی تو کہا جاتا ہے، لیکن اللہ نے مزید تاکید کرتے ہوئے یقین دلاتے ہوئے فرمایا غیر احیاء، خالی اموات سے بھی معاملہ سمجھ آتا ہے، مسئلہ حل ہوتا ہے، دماغ میں بات اترتی ہے کہ مردے ہیں، لیکن اللہ نے تاکید کرتے ہوئے فرمایا غیر احیاء، ان کو کوئی زندہ نہ سمجھے، یہ زندہ نہیں ہے، انہیں تو یہ بھی شعور نہیں ہے کہ اٹھایا کب جائے گا۔ تو ان فوت ہو جانے والوں کو مشکل کشا، حاجت روا، غوث اعظم، داتا، غریب نواز، بندہ پرور، بندہ نواز قرار دینا یہ من گھڑت باتیں نہیں تو اور کیا ہے۔ قادری صاحب نے جس طرح دیگر آیات و احادیث کو یکسر فراموش کرتے ہوئے فوت ہو جانے والوں کو سوتا قرار دے کر بھی جو دعائیں فریادیں سننے والا بتایا، یہ بھی قرآن مجید کی واضح آیات کے خلاف ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 259 سن لیجئے، اللہ تعالیٰ قصہ بیان کرتا ہے او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، ترجمہ ہم آپ کو قادری صاحب کا ہی پیش کریں گے، یا اسی طرح اس شخص کو نہیں دیکھا جو ایک بستی سے گزرا جو اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی۔ اب قادری صاحب کی تفسیر منہاج القرآن صفحہ 207 دیکھیں، اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے اس تباہ شدہ بستی کا حال دیکھ کر عزیر علیہ السلام بارگاہ الہی میں بعث بعد الموت کی حقیقت کا عملی مشاہدہ کروانے کا سوال، جس پر ان کو 100 سال تک مردہ رکھنے کے بعد زندہ فرما دیا گیا۔ ویسے تو یہ قبر پرست کسی ولی یا بزرگ کو مردہ کہنے پر جھٹ سے گستاخی کا فتویٰ داغ دیتے ہیں، لیکن یہاں عزیر علیہ السلام کے لیے مردہ کا لفظ لکھا ہے قادری صاحب نے۔ قادری صاحب بھی مانتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام پر 100 سال تک موت طاری رہی۔ جب انہیں اٹھایا گیا تو اللہ تعالی نے سوال کیا قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعد یوم قال بل لبثت 100 عام، ترجمہ قادری صاحب کہیں دکھا رہے ہیں آپ کو، پوچھا تو یہاں مرنے کے بعد کتنے دیر ٹھہرا رہا؟ اس نے کہا میں 1 دن یا 1 دن کا بھی کچھ حصہ ٹھہرا رہا۔ فرمایا نہیں بلکہ تو 100 برس پڑا رہا۔ اب دیکھیے آیت سے بالکل واضح ہے، جب اللہ تعالیٰ نے انہیں عارضی طور پر 100 سال کے لیے موت دی تو انہیں اس بات کا علم ہی نہیں ہوا کہ کتنا عرصہ ان پر موت طاری رہی۔ اللہ مالک کے پوچھنے پر انہوں نے یہی کہا 1 دن یا اس سے بھی کم، تو اللہ مالک نے فرمایا نہیں 1 دن یا دن کا کچھ حصہ نہیں بلکہ آپ تو 100 سال تک موت کی آغوش میں رہے۔ قادری صاحب نے اس حقیقت کو
جو قرآن مجید کی واضح آیت اور نص قاطعی سے ثابت ہے۔ گھمانے کے لیے اپنی نام نہاد تفسیر میں کیا لکھا؟ 100 سال کی مدت کو احساس اور ادراک میں ایک دن سے بھی کم عرصے تک سکیڑ دیا گیا۔ اسے اصطلاح تصوف میں طی زمان کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں قادری صاحب یہ بات درست نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل بھی آپ کے پاس نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کے بھی واضح خلاف ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے 100 سال کو ان کے احساس و ادراک میں ایک دن سے بھی کم عرصے تک سکیڑ دیا تھا تو اس کے مطابق تو پھر سیدنا عزیر کا جواب درست قرار پاتا ہے کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ لیکن خود قادری صاحب نے بھی آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے لکھا ہے، فرمایا نہیں بلکہ تو 100 برس پڑا رہا ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے ایک دن یا اس سے کم موت طاری فرمانے کی نفی کی ہے یہاں پر۔ اگر یہ بات جو کہ تفسیر کے نام پہ قادری صاحب نے صفحات کو کالا کرتے ہوئے لکھا صحیح ہوتی تو اللہ کا نفی فرمانا صحیح نہ ہوتا۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ قبر پرستی میں پڑے لوگوں سے درد مندانہ درخواست ہے کہ اللہ کے لیے غور سے کام کرے، اس عقل کو کھوپڑی میں موجود اس بھیجے کو استعمال کریں۔ سوچیں جب عارضی موت طاری ہونے پر اور زمین کے اوپر ہوتے ہوئے بھی نیک لوگوں کا احساس و شعور باقی نہیں رہتا تو پھر قیامت تک مستقل موت طاری ہو جانے، منو مٹیوں کے نیچے دفن ہو جانے کے بعد یہ تمہاری پکاریں، دعائیں، فریادیں کیسے سن سکتے ہیں؟ اسی طرح اصحاب کہف کے قصے پر غور فرمائے۔ سورۃ الکہف کے آغاز میں ہی یہ بیان ہوا۔ یہ چند نوجوان تھے، اپنا ایمان بچاتے ہوئے ایک غار میں پناہ لے لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہدایت پر استقامت کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ مالک فرماتا ہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا۔ قادری صاحب کا ہی ترجمہ دیکھ لیجئے۔ پس ہم نے اس غار میں گنتی کے چند سال ان کے کانوں پر تھپکی دے کر انہیں سلا دیا۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9۔ قادری صاحب ترجمہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں اور وہ اصحاب کہف اپنی غار میں 300 برس ٹھہرے رہے اور انہوں نے اس پر 9 سال اور بڑھا دیے، مطلب 309 سال اسی غار میں سوئے رہے۔ جب کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جگایا تو انہی میں سے کسی نے کہا تم کتنے عرصے ٹھہرے رہے ہو؟ تو جواب سنیے، قالوا لبثنا یوما او بعد یوم۔ ترجمہ آپ کو پھر ہم قادری صاحب سے ہی دکھائیں گے۔ انہوں نے کہا ہم یہاں ایک دن یا اس کا بھی کچھ حصہ ٹھہرے رہے، تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے تم یہاں کتنا عرصے ٹھہرے رہے۔ وہ 309 سال کا طویل عرصہ سوئے رہے لیکن انہیں اس کا احساس نہیں ہوا کتنے طویل زمانے اور صدیوں تک ہم سوئے رہے ہیں۔ یہ تو واقعی اولیاء اللہ ہے، ان کے ولی اور صالح ہونے پر قرآن حکیم کی آیات گواہ ہیں، لیکن انہیں بھی نہیں علم تھا، حالانکہ موت نہیں آئی تھی۔ یہ منو مٹی کے نیچے دفن نہیں ہوئے تھے، ان کی قبریں بنا کر اس پر قبے اور بڑے بڑے کمپلیکس نہیں بنائے گئے تھے، زمین کے اوپر غار کے اندر ہی سو رہے تھے۔ تو ثابت کیا ہوا کہ یہ مرے نہیں تھے، سوئے ہوئے تھے، نیند بھی ان پر اللہ نے طاری کی تھی۔ سچے اولیاء اللہ بھی تھے، ان کے ولی ہونے میں کوئی شک نہیں، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ کتنے عرصے تک اس نیند کے اندر پڑے رہے، سوئے رہے، اور ابھی تک ان کے دل میں دشمنوں سے خطرہ موجود تھا۔ تو ایک ساتھی نے کہا کہ روپے لے کر جاؤ، کھانا لے کر آؤ، لیکن پوری احتیاط سے، کسی کو تمہارا پتہ نہ چلے۔ قرآن مجید کی یہ آیات ہمیں واضح درس دے رہی ہیں کہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ باہر کی دنیا تبدیل ہو چکی، اب وہ حالات نہیں رہے، انہیں معلوم نہیں تھا کہ ہم کتنا عرصہ آرام کرتے رہے۔ اصحاب کہف صاحبان کرامت بزرگوں کو ان سبھی امور کا کچھ بھی علم نہیں تھا، جبکہ ان کی ولایت، ان کی صالحیت، ان کا نیک ہونا قرآن مجید کی نصوص قطعیہ سے ثابت ہے۔ اور جن قبروں پر آج دنیا آ کر مانگتی ہے، فریادیں کرتی ہیں، جن ملنگوں کو دفنایا جاتا ہے، جن کے بارے میں میڈیا کے اندر خبریں چلتی ہیں کہ وہ ساری عمر ننگ دھڑنگ پڑے رہے، اپنا سطر بھی نہ ڈھانپ سکے، اور دھندے کے لیے، کاروبار کے لیے مجاور قسم کے لوگوں نے مرنے کے بعد ان کی لاشوں میں جھگڑے کیے اور ان کو اپنی طرف سے صالح بنا کر، نیک بنا کر دفن کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہوئے ان کی قبریں پکی بنائی، ان پہ بلڈنگیں بنائی۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ان قبروں میں دفن ہو جانے والوں کے ولی ہونے کی تمہارے پاس کوئی گارنٹی نہیں،
صالحین ہونے کی تمہارے پاس کوئی آسمانی دلیل نہیں، محض تمہارا ایک گمان ہے۔ اگر واقعی ان میں سے کوئی نیک بھی ہو تب بھی اس کا دعائیں سننا، فریادیں سننا، یہ تو قطعاً ثابت نہیں ہے، جیسے کہ ہم قرآن حکیم کی آیات سے بیان کر چکے کہ موت بلکہ اس سے بھی کم تر چیز نیند کی حالت میں بھی اولیاء اللہ کو شعور اور احساس باقی نہیں رہتا۔ لیکن مزید سنیے قادری صاحب کیا فرماتے ہیں۔ یہ ایک اعتراض ہے، اس کا جواب نوٹ فرما لیں۔ اعتراض کرنے والے نے صرف نم کا لفظ پڑھا، اگلی تشبیہ نہیں پڑھی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا فرشتے اس کو کہیں گے مصطفیٰ کو پہچان لینے والے، نم کا نومت العروس، سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے یوں سو جا۔ اب جواب عرض کر رہا ہوں کہ کبھی پہلی رات کی دلہن کو بھی سوتے ہوئے پایا؟ ہائے ہائے، پہلی رات کی دلہن بھی کبھی سوتی ہے؟ وہ تو ایسے آنکھیں بند کرتی ہے، وہ سوتی نہیں ہے۔ اور جو دلہن پہلی رات سو جائے سمجھو اس کا شوہر مورکھ ہے، کسے کام دا نہیں ہوتا شوہر۔ پہلی رات کی دلہن والی بات تو خالص من گھڑت کہانی ہے، حدیث میں پہلی رات کا ذکر نہیں، نہ ہی نئی نویلی دلہن کا ذکر ہے۔ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے کی پالیسی پر چلتے ہوئے قادری صاحب نے کہا اعتراض کرنے والے نے صرف نم کا لفظ پڑھا، اگلی تشریح نہیں پڑھی، جبکہ ہم پہلے ہی عرض کر چکے ہیں۔ اب بھی اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی تو لیجئے خود قادری صاحب کی کتاب المنہاج السوی، اس کا صفحہ 539 ہے، دیکھ لیجئے، تسلی فرما لیجئے۔ خود قادری صاحب نے حدیث کا اگلا جملہ نہیں پڑھا جس میں یہ بات ہے کہ یہاں تک کہ اللہ تعالی روز محشر اسے اس کی خوابگاہ سے اسی حال میں اٹھائے گا، مطلب سونے کا معاملہ قیامت تک برقرار رہے گا۔ حدیث میں ہی یہ بات موجود ہے، جسے چھوڑ کر قادری صاحب نے پہلی رات کی دلہن کی کہانی سنا کر زبانی چٹخارے لیے۔ قادری صاحب اور ان کے چاہنے والے اگر اب بھی مصر ہیں کہ یہ دلہن ہے تو اس کا دلہا کون ہے؟ کم عقل فرد بھی سمجھ سکتا ہے کہ یہ محض تشبیہ ہے، بس جیسے دلہن کو تھکی ہاری سمجھ کر صبح سویرے نہیں جگاتے، اسی طرح یہ بندہ بھی سو جائے گا، نیک آدمی، اور قیامت تک سوتا رہے گا۔ قادری صاحب نے مزید فرمایا عروس کے لفظ سے عرس کا لفظ نکلا، یہ وجہ ہے کہ اولیاء عروس شادی کو کہتے ہیں، عروسہ اور عرس شادی کو کہتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اولیاء ہماری موت ہوتی ہے، اولیاء کی شادی ہوتی ہے، عوام کی موت ہوتی ہے، اولیاء کی شادی ہوتی ہے۔ اور عرس کا لفظ اگر آپ پوچھیں کہاں سے نکلا، یہ حدیث پاک سے نکلا، نم کا نومت العروس، پہلی رات اس کو عروس کا نام دینا تو یہ گویا اس کی شادی ہے کہ محبوب سے لقاء ہو رہی ہے۔ ارے عشق والوں کی اس سے بڑی شادی کیا ہوگی کہ دیدار مصطفیٰ نصیب ہوا۔ حضرت قادری صاحب ایسے تو کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ربوہ کا لفظ بھی قرآن میں ہے، اور بے شک ہے، لیکن اس لفظ سے کچھ لوگوں کا ربوہ مراد نہیں۔ پھر یہاں اس حدیث میں تو عروس کا لفظ ہے، عرس کا تو لفظ نہیں ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی عرس کا تصور نہیں دیا، نہ ہی صحابہ نہ ہی تابعین کے ہاں عرس نام کی کوئی چیز موجود تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فوت ہوتے، دفن ہوتے، ان کی قبریں موجود ہوتی، اور سالانہ عرس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، صحابہ کی زندگی میں، تابعین کی زندگی میں کوئی وجود اور اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ پھر اس حدیث کے مطابق تو ہر مومن بندے سے یہ کہا جاتا ہے، لیکن یہ قبر پرست ہر مومن بندے کا عرس تو نہیں مناتے، محض مزارات میں دفن ہو جانے والوں کا عرس مناتے ہیں، کیونکہ وہاں پر کاروبار اور دھندا بڑا اچھا ہوتا ہے۔ قادری صاحب جیسے لوگ اسے شادی بتلاتے ہیں تو قبر پرست اپنی عام عادت کے مطابق مزارات کی ان شادیوں میں رقص و سرود کی محفلیں خوب جماتے ہیں، خوب ڈھول بجتے ہیں، سرنگیاں بجتی ہیں، ڈانس ہوتا ہے، ناچا جاتا ہے، عورتوں اور مردوں کا مخلوط اجتماع ہوتا ہے، ناچ گانے ہوتے ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، نہ ان ناچ گانوں کا، نہ ان دھمالوں کا، نہ اس ڈانس کا، نہ عورت اور مرد کے اس مخلوط اجتماع کا، نہ ان پکی قبروں کا، نہ ان قبروں پہ ہونے والے عرسوں کا، نہ ان قبروں پہ بننے والی بلڈنگوں کا۔ یہ سارا
خانقاہی نظام کتاب و سنت کے خلاف ہے، یہ تراشا ہے دنیا کمانے والوں نے سبز چادر کے سائے تلے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں کتاب و سنت کا فہم عطا فرمائے، صحابہ کے فہم کی روشنی میں، اور توحید کے عقیدے کو ہمیشہ اپنے دل اور جان کے اندر بسانے، زندگی بھر اس پہ عمل کرنے، زندگی بھر اس کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔